بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم۔ حصہ نظم پر ہم چل رہے تھے، تو نظم میں آج ہم کریں گے نظم نمبر 2 ہے یہ۔ نظم نمبر 2 فوج ادا میں ہلچل، مرزا دبیر کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ تو یہ نظم جو ہے ایک مرثیے کی طرح ہے۔ یہ نظم مرثیہ اس کو کہتے ہیں جس کے معنی جو ہے کوئی مردے ہوتے اس کے رونے پر اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ تو فوج ادا میں ہلچل، تو نظم سے متعلق پہلی بات ہم پڑھتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیے کی صنف عربی سے فارسی، فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں اس صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا۔ میر انیس و مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شعراء سامنے آئے، جنہوں نے مرثیوں میں واقع کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا۔ اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں، یعنی زیادہ جو مرثیے مشہور ہیں انیس اور دبیر کے۔ تو شاعر جو ہمارے مرزا دبیر، ان کا جان پہچان یعنی ان کا تعارف کر رہے ہیں۔ مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا بھی لکھا ہے۔ 1875 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ شاعر کا جو ہے تعارف تھا۔ تو اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ایک بند پڑھ دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دوں گی، سمجھا دوں گی۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، شیر خدا لقب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامین سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ تو یہاں پر جو ہے میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو کربلا کے میدان میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی فوج پر حملہ کیا تھا، اس وقت کا ذکر ہے کہ آپ اپنی تلوار نکال لیے، دو دھاری تلوار کو جب اپنے نیام سے یعنی بے نیام کرتے ہیں تو پوری خلقت کانپ اٹھی، یعنی ان کی تلوار نکالتے ہی سبھی جو تھرا اٹھے، سبھی گھبرا گئے۔ اس حملے کو دیکھ کر سورج نے بھی دعائی دی۔ سورج یعنی چلایا، آفتاب یعنی سورج، تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، یعنی جب باہر ان کی نیام سے سب تلوار آیا تو سورج بھی چلا اٹھا کہ وہ شق القمر ہوا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حملہ ایسا تھا کہ اس کے سامنے جو بھی آیا وہ تباہ ہو گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ ابن علی 2 دھاری تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے۔ تو یعنی تیغ لے کر جب وہ آگے بڑھے تو روح الامین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ان کے بڑے بڑے پر تھے تو ان کے بچانے کے لیے ہے نا ان کی ڈھال بن گئے اور اپنے پر کو کھول کر ان کے اوپر پھیلا دیا۔ اب نیکسٹ بند کی طرف چلتے ہیں ہم۔ صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار۔
اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار، بھاگے نیا میں قبضۂ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کماں تیر چھوڑ کر۔ تو اس والے بند میں کہہ رہے کہ اس والے حملے سے جو ایسا ہنگامہ ہوا کہ صحرا میں جو بھی اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے تھے، بہادر سمجھ رہے تھے، سارے جو ہے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ کوہسار یعنی پہاڑ، مطلب جو اپنے آپ کو شیر سمجھ رہا تھا، جو دشمن لوگ تھے وہ سارے بھاگ گئے، اور گیدڑ نظر آنے لگے۔ ان کی تلوار کو دیکھ کر انہوں نے ایسا، ان کو خوف آیا کہ انہوں نے جو ہے فرار کی راہ اختیار کر لی ان کی تلوار کو دیکھ کر ہی۔ ایسے میں کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ موت کے پیادے دشمنوں پر سوار ہو گیا ہے نا، یعنی ان کے جب مطلب تلوار نکلی تو اسوار پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، اجل یعنی کہ موت، یعنی یہ جو سارے اسوار تھے، ان کے دشمن جو تھے سارے، ان پر جو ہے ان پر موت بن کر مطلب سوار ہو گئی۔ موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ گیا، پیادے اور سوار سب کی جاں پر بنائی۔ مولا کے حملے سے ایسی افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی، یعنی ان کی تلوار کو دیکھ کر ہی سارے جو ہے کمان اور میان جو ہے الگ الگ ہونے لگے، یعنی کسی کا ہوش نہیں رہا، اور سارے جو ہے رن یعنی میدان میں سے جو ہے ساری کمان بھاگ گئی، سارے تیر کمان جو ادھر ادھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نیام میں سے جو تلوار نکلی تھی وہ بھی بے نیام ہو کر ادھر ادھر، یعنی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نکتے دل جلا تو ادھر جنس جاں پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل کا، گاؤں زمین کی شاخ میں 100 بار پھلکا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار جس سر کی طرف لپکتی، دل جل اٹھتے، جان دہک اٹھتی۔ دو دھاری تلوار ذرا سر، گردن اور سینوں کو چیرتی چلی جاتی۔ آسمان میں تارے جو ہے مطلب آسمان کے تارے بھی فنا ہونے لگے، فناؤں کے ڈر سے جو ہے تھرانے لگے، تھرا اٹھے۔ اور گاؤ زمین، یہ یہاں پر لکھا ہے نہیں گاؤ زمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو پرانے زمانے میں یہ ایک مطلب لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک جو زمین ٹکی ہوئی گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی، تو وہ گاؤں زمین جو تھی اس کی بھی جو بار بار جو تلوار کی جو ہے دھار اس پہ لگ رہی تھی، بار بار وہ جو گاؤں زمین جو تھی، مطلب وہ گائے جو تھی جس پر کہنا ہے لوگوں کا کہ زمین ٹکی ہوئی، وہ بار بار زخمی ہو رہا تھا۔ باد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کینہ وروں کو اڑا دیا۔ اگلے صفحے پر دیکھیں گے ہم، اس کو جو سر کشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے خوف سے کہ موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروں کو اڑا دیا، جو فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے تھے، یہاں لکھا ہے نا بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، یعنی موت کی ایسی ہوا چلی کہ سارے جو فتنہ کرنے والے تھے ان سب کو اڑا دیا۔ کمان سے تیر چھوٹا تو دشمنوں کی صفیں الٹ گئیں، کسی کا پاؤں اڑا تو کسی کا سر۔ موت کی اس آندھی نے فتنہ پروروں کو غبار کی صورت میں اڑا دیا، یعنی گرد و غبار کی صورت میں سارے اڑنے لگے۔ اس تلوار کو کسی کی سرکشی پسند نہ تھی، اس لیے سروں کو گرا کے تنوں کو خاک ملا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ افلاک کے ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمیں پہ تیورا کے رہ گئے، سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔ یعنی اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے خوف سے جو
افلاک ایسے تھرا کے اٹھے کہ قریب تھا کہ وہ غش کھا کر زمین پہ گرے۔ ان کی تلوار دیکھ کر سارے جو ہے تیورا کے رہ گئے، یعنی سارے چکرا گئے، سارے جو ہے ان کو چکر آنے لگ گیا، سمجھ نہیں سکے وہ، اور سارے جو ہے اپنی سردار شام یعنی شام میں جو جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، شام کے فوجی سردار جو تھے انہوں نے تلوار تو اٹھا لی، تلوار دکھا کے چمکائی بھی، لیکن وہ صرف چمکا کے ہی رہ گئے، لیکن نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے، صرف وہ شرما کے رہ گئے، یعنی ان میں جو جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی گئی، یعنی ان کا دبدبا دیکھ کر وہ اتنے سہم گئے، اتنے ڈر گئے کہ وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ اور اس ہنگامے کی وجہ سے جو ہے سورج کا رنگ بھی جو اڑ گیا، سورج جو ہے خوف سے بدروپ ہو گئی، یعنی بدصورت ہو گئی، اس کا بھی رنگ اڑ گیا، اور اس کے بدرنگ ہونے سے جو ہے اس کی دھوپ بھی جو ہے اس میں سے غائب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پوری نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم زندگی۔ خلاصہ ہے یہ نظم کا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ آپ کی دو دھاری تلوار کے بے نیام ہوتے ہی، یعنی نیام سے نکلتے ہی سورج بول اٹھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا تباہ ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے۔ ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ تھا۔ موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا، پیادے اور سوار سب کی جان پر بنائی تھی۔ ایسی افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جس سر کی طرف لپکتی، دل جل اٹھتے، جان دہک اٹھتی۔ دو دھاری تلوار ذرا سر، گردن اور سینوں کو چیرتی چلی جاتی۔ آسمان میں تارے موت کے خوف سے تھرا گئے، گوئے زمین بھی بار بار زخمی ہوئی۔ موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروں کو اڑا دیا۔ کمان سے تیر چھوٹا تو دشمن کی صفیں الٹ گئیں، کسی کا پاؤں، کسی کا سر اڑا۔ موت کی ہوا سے کینہ ور غبار کی صورت اڑ گئے۔ اس تلوار کو سرکشی پسند نہ تھی، لہٰذا اس نے سروں کو خاک میں ملا دیا۔ تلوار کے ڈر سے افلاک ایسے تھرا اٹھے کہ قریب تھا کہ غش کھا کر زمین پہ آ گرے۔ شام والوں کے سردار اپنی تلواریں چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے۔ اس ہنگامے سے سورج خوف سے پیلا پڑ گیا، سورج کے پرتوں سے دھوپ غائب ہو گئی۔ تو دیکھیے میں نے نظم بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا دی اور نظم کا خلاصہ بھی میں نے سمجھا دیا ہے، تو آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں گے۔ یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کرتی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اپنی ایکسرسائز معنی و اشارات یعنی الفاظ معنی بھی کریں گے۔ تو ہم میری ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔